اسلام میں جو مذہبی آزادی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہم جو باہر امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ رمضان شریف میں گنجان آباد علاقوں میں جو مساجد ہماری آباد ہیں وہاں تو پولیس پہرا دیتی ہے۔ مسلمانان اسلام بالخصوص پاکستان ہر فخر سے نہیں بلکہ شرمندگی سے نیچا کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں امریکہ کی اسٹیٹ نیو جرسی میں موجود ہوں اور میں آج ہمارے پاری رنگ کے مہمان جناب داؤد بٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ فیصل آباد میں واقع ہوا ہے اور ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اسلام میں جو مذہبی آزادی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم جو باہر امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ تو اس بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہمارے جو مہمان ہیں جناب داؤد بٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو چیزوں میں اپنا کردار ادا کیا اور ایسی گفتگو ان کی نایاب گفتگو ہوتی ہے کہ میرے ناظرین ہمیشہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو داؤد بٹی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت، قابل قدر سامعین، ناظرین، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیر اور بھلائی والے معاملات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جمعۃ المبارک بمطابق 2 صفر المظفر 1445 سن ہجری جمعے کی تیاری کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ جمعہ پڑھنا ہے۔ آلویز جب سے میں یہاں آیا ہوں بڑی اہتمام سے اس فرض کی ادائیگی کے لیے میں مسجد میں جاتا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں، مسلمانان اسلام جو امریکہ میں رہتے ہیں، 52 ریاستوں پر مشتمل مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں، وہ بڑی آزادی سے بلا خوف و خطر، بلا روک ٹوک، کسی مزاحمت، کسی ندامت کے بغیر وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں اور جمعے کی نماز کو بڑی آزادانہ طور پر ادا فرماتے ہیں، اتمام فرماتے ہیں۔ تو اگر میری باتوں پر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے عزیز و قارب رشتہ دار اور باقی لوگ دوست جو ہے نا احباب یورپ میں مختلف ملکوں میں رہتے ہیں یا کینیڈا امریکہ بھی رہتے ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے نا دریافت کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس بات کی گواہی دیں گے آزادانہ طور پر بس بھی پوری آزادی ہے۔ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جب رمضان شریف میں یا واقع گنجان آباد علاقوں میں جو مساجد ہماری آباد ہیں، کثیر تعداد میں مسلمانوں کی تعداد وہاں موجود ہے، تو وہاں تو پولیس پہرا دیتی ہے، ہمہ وقت چوکس رہتی ہے۔ جمعے کے روز بالخصوص پولیس کے چاقو چوبند دستے جو ہے نا وہ پروٹیکشن کے لیے وہاں موجود رہتے ہیں، اور جب تک مسلمان آدمی نماز کی آخری مسلمان نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نہیں آ جاتا، پولیس وہاں موجود رہتی ہے۔ یہ ہے اس ملک کا حسن۔ یہ اسلامی اعتبار سے اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن اپنی رواداری، وفاداری، اصول پسندی، مہذب اور جمہوریت کا جو ہے نا یہ شعار ہے۔ اور کسی بھی مہذب معاشرے کا آزادی دینا اس معاشرے کا جو ہے نا خوبصورتی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ مسلمانان اسلام بالخصوص پاکستان جو ہے نا مسلمانوں نے ہمارا جو ہے نا سر فخر سے نہیں بلکہ شرمندگی سے نیچا کر دیا ہے۔ 3-4 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے بڑا عزیزناک، دردناک، وحشیانہ اور انسانیت کا بدترین ظلم ہوا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے علاقے، بڑے جو ہے نا شہر فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے جڑاوالا، وہاں پہ مسیح برادری کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے، وہ انسانیت بھی کانپ اٹھی ہے، لرز اٹھی ہے۔ مسلمان اور انسانیت جو ہے نا ان کے کردار کے اور انصاف کے خلاف یہ معاملہ جو ہوا ہے، یقین جانا اتنا شرمندگی ہوئی ہے، وہ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور ارباب اختیار بالخصوص صدر و وزیر اعظم، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اشرافیہ اور دیگر جو لوگ ذمہ داران ہیں، ان کے لیے کالخ اور بدنما دبا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنی اسلام جو ہے نام ہے، سلامتی کا نام ہے، اسلام کا لغوی معنی سلامتی کے ہیں، تو سلامتی سے مراد علماء تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ وہاں جس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی عزت، جان و مال، پراپر چیز، ان کی اولاد، املاک اور باقی چیزیں بڑی سیکیور ہوں، وہ یہ فیل کریں کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ کوئی گنڈا، کوئی لونڈا لپاڑا، کوئی مطلب ہے کہ وحشیانہ عزائم رکھنے والا آدمی، بدترین عزائم رکھنے والا آدمی، کوئی گنڈا، کوئی اس طرح کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کرے، وائلیشن نہ کرے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، وہاں کے رہنے والے لوگوں چاہنے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود وہاں کے رہنے والے لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھائے، ان کی عزت پر، ان کی جان پر، ان کی املاک پر۔ یہ ہے سلامتی
اور یہ ملک کا اس جمہوری ملک کا اور معظم ملک کا حسن ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے صدر وزیر اعظم کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. تو اقوام عالم میں جو شرمندگی اور پسپائی اور رسوائی کا جو سامنا ہمیں اٹھانا پڑا ہے، باسیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمانوں نے اپنا وقار، طور طریقے، اطوار، اقدار، روایت کو پامال کر دیا ہے، پس پردہ پس پش ڈال دیا ہے، اخلاقی پشتی کی بدترین مثال پیش کی ہے. اگر ایسا جس ملک میں اس طرح ہوتا ہے، قانون شکنی ہوتی ہے، لونڈے لپاڑے اور مختلف قسم کے عزائم رکھنے والے جو تشدد کرتے ہیں دوسری برادریوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، وہ جمہوریت ساز ملک نہیں ہوتا، وہ معظم ملک نہیں کراتا. وہ پھر جانوروں کو باڑا یا جاڑا اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. آئیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میں ہی نہیں غیر مسلم بھی ان کی جو ہے نا تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں. آپ صبر، استقلال، رواداری، وفاداری، معافی، عفو و درگزر کی ایک عمدہ مثال ہیں، بلکہ صبح قیامت تک وہ بین اور روشن مثال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منصب نبوت سنبھالا تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانی کی ترویج کے لیے، انسانیت کی خیر کے لیے، انسانیت کی عزت، وقار اور بقا کے لیے قدم اٹھایا. صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ نے جانوروں، چوپایوں، پرندوں اور درختوں، پہاڑوں، ریگزاروں، پانیوں کے لیے، سبزہ زاروں کے لیے الگ الگ قانون مرتب کیے. بلکہ یہ اضافہ کرتا چلوں، علماء اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عورت یا مرد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی وفات پا جاتا ہے، تو کسی آدمی جو اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کا پہلا عمل جو غسل ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر اس کو کوئی عیب نظر آئے تو عیب لوگوں کے سامنے نہ کھولے، لوگوں کو عیب نہ بتائے، اس کا پردہ رکھے، اس کو جو ہے نا اس کی پروٹیکشن کرے، اس کے تقدس کی، اس سے عزت کے نفس کا جو خیال اسلام نے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور تلقین فرمائی ہے کہ مرنے والے آدمی کی بھی جو ہے نا اس کے جو ہے نا تقدس کا خیال رکھا جائے، اس کے حقوق کا مرنے کے بعد بھی اس کو پروٹیکٹ کی جائے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام. کتنا خوبصورت اسلام ہے اور حسن اخلاق کی بڑی عمدہ اور انسانیت کی معراج والی بات ہے. یہ میں اور آپ جب اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اپنے گناہوں کی، سیاکاریوں کی، نافرمانیوں کی، بدعمالیوں کی، نادانیوں کی، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ کے حضور، جب گناہ کرتے ہیں تو اس وقت نہیں ہمیں یاد رہتا، تو جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کے حضور ہی معافی مانگنی پڑتی ہے. اس کے سوار ہمارا چارہ کوئی نہیں ہے. ہماری داد رسی کرنے والا، ہماری فریاد سننے والا صرف واحد اللہ خدائے بزرگ کو برتر ہے. تو بڑی عاجزی سے ہم بڑے محکوم، بڑے عاجز، بڑے مظلوم بن کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور گناہوں پر قلب میں عفو پھیر دے. بالکل صحیح ہے، ایسا کرنا چاہیے. اس کے بغیر نہ گناہ کوئی معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کی توفیق دے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. تو اس سے برعکس اگر کوئی آدمی، انسان جو اگر حکومت میں ہو، حکومتی عہدہ اس کے پاس ہو، طاقت ہو، دولت کی ریل پائل ہو، برادری قبیلہ ہو، اس کے اپنے جو از خود وہ طاقت والا ہو، تو اس کے سامنے کوئی کمزور، ضعیف، لسا ماڑا آدمی وہ آ جائے، گناہ کوئی غلطی کر کے آئے، تو بندہ اس کو معاف نہ کرے، درگزر والے معاملات نہ کرے، بلکہ اس کو سزا دے، اس کو اپنی وحشت اور دہشت سے اس کو جو ہے نا ڈرا دھمکا دے. وہ معافی مانگنے والا بندہ کیا سوچے گا؟ وہ کمزور آدمی ہے، آپ معافی نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں آپ، تو کیا آپ کو معافی اس طرح مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کے جو ہے نا دعوے دار بھی ہیں، اور انسانی معاشرے میں ایک انسان کے جو روپ میں جو ہے ہم انسانیت کے بھی دعوے دار ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں. کوشش کریں میرے اور آپ کی وجہ سے کسی آدمی کا دل نہ دکھے، کوئی آدمی ہماری وجہ سے روئے نہ. میں اور آپ کسی ایک کا آنسو پوچھنے والے ہوں. جب میں اور آپ کسی ایک کا آنسو پوچھیں گے تو ہمیں رونے والا آدمی پھر کوئی نظر نہیں آئے گا. تو آج کی گفتگو اتنی کہ یہاں کے مذہبی معاملات سے میں جو ہے نا بڑی آزادی ہے، معاملات ہیں. اللہ کرے اس ملک پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم فرمائے، انسان اپنے اوصاف کو، اوصاف امیدہ کو، اپنی اقدار کو، روایات کو باہر رکھیں، مسلمانان اسلام اور مسلمانان پاکستان. آخر میں اس شعر کے ساتھ، داغ سجود تیرے ماتھے پر ہے تو کیا، داغ سجود تیرے ماتھے پر ہے تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمن میں تیرا نشان رہے. زبان سے کیا دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کیا دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. السلام علیکم. جی ناظرین، یہ تھے داؤد بٹی صاحب، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو
आपने इजहार ख्याल किया। मैं दाऊद भट्टी साहब का और पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का शुक्रिया जो हमें देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, इस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। आप लोगों का भी मैं दिल के था दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली जो मजहबी आज़ादी है यहाँ पे अमेरिका में जैसे मुल्क में जो ईसाइयों का मुल्क है, यहाँ पे हर तरह की हमें मजहबी आज़ादी है। और इस्लाम भी यही कहता है कि हर इंसान को सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद मज़हब है, और मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। किसी भी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो गैर मुस्लिमों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है, जो जानवरों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है, जो हर तरह की जुल्म और बारबरियत के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानी और कश्मीरी बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि मज़हब के नाम पे इस तरह का जो मज़हब को दुनिया में पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने का जो सिलसिला है, इसको बंद होना चाहिए, इस पर कानून साजी होनी चाहिए, और इस पर सब लोग मिल बैठ के उनको सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।